اسرائیلی فوج مشرق وسطی میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کو کمزور کرنے اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگی۔ تل ابیب سے اسرائیلی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج حکام نے آئندہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے اجلاس شروع کر دیے ہیں، جن میں مشرق وسطی میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں پر بات چیت کی گئی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی نظام کو جزوی طور پر ناکارہ بنا دیا اور حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے۔ ان اقدامات کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا اچھا موقع ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیلی میڈیا کے دعووں پر کوئی سرکاری بیان تاحال سامنے نہیں آیا۔ ایران نے شام پر اسرائیلی حملوں کے بعد اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کا نظام سخت کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے حملے ایک جواب دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے اندر ایران کے جاسوس نیٹ کے خلاف تیزی پیدا ہو گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جنگ سے پہلے اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک استعمال کر دیا اور تیز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل ایران پر ممکنہ حملے کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں تقریباً 30 یہودی شہریوں کی گرفتاری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ان یہودی شہریوں نے مبینہ طور پر 9 خفیہ سیلز کے ذریعے ایران کے لیے جاسوسی کی۔ اسرائیلی صفوں میں گھسنے کی یہ سب سے بڑی ایرانی کوشش تھی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی سروس شن بیت نے کہا ہے کہ ان میں سے ایک گروپ نے اسرائیل کے فوجی اڈوں اور فضائی دفاعی کے بارے میں معلومات جمع کی ہے۔ اسرائیل کے 4 سیکیورٹی ذرائع نے مبینہ ایرانی جاسوسوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ ان مبینہ سیلز کے نامکمل اہداف میں ایک اسرائیلی ایٹمی سائنسدان اور سابق فوجی عہدیداروں کو قتل کرنا بھی شامل تھا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی سروس شن بیت نے کہا ہے کہ ان میں سے ایک گروپ نے اسرائیل کے فوجی اڈوں اور فضائی دفاع کے بارے میں معلومات جمع کی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ شام پر اسرائیلی حملے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ شامی فوج کا فوجی ساز و سامان غلط ہاتھوں میں نہ جائے۔ بلنکن نے اردن کے دورے کے دوران کہا کہ اسرائیلیوں کی طرف سے ان کارروائیوں کا بیان کردہ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ شامی فوج کی طرف سے چھوڑے گئے فوجی ساز و سامان غلط ہاتھوں میں نہ جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آگے کے راستے کے بارے میں ہم بات کریں گے، ہم پہلے ہی بات کر رہے ہیں۔ امریکہ شام میں پائے جانے والے شہری کو وطن واپس لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ شام میں اسرائیلی دراندازی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج دارالحکومت دمشق کے جنوبی مغرب میں تقریباً 25 کلومیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ سیرین ایبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اب تک 310 اسرائیلی حملے ہو چکے ہیں۔